عزاداران امام، تیسری مجلس اور اس سیریز کی آخری مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ ان چاروں کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کی فیملی ممبرز کو صبر دے۔ بہت بڑی ٹریجڈی تھی لکھنؤ کی، لیکن جو مرضی خدا ہے اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی تھی۔ ماں باپ کے لیے یہ امتحان ہے کہ جوان بیٹے کا جانا، گھر میں موت ہونا، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا۔ ٹائم از اے گریٹ ہیلر۔ وقت کے ساتھ غم بھی ٹھہر جاتا۔ جو حال فرسٹ ڈے ہوتا، دوسرے دن وہ حال نہیں ہوتا۔ اللہ صبر دے دیتا، اور صبر کے ساتھ اگر صبر نہیں ہوتا اور کربلا نہیں ہوتا تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ میں نے مجلس کا آغاز جس آئے مبارک سے کیا، 2 دن سے اسی میں پڑھا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ جانا کب ہے، کس وقت جانا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس لوگ آئے، سرکار کے پاس مدینے میں، مسجد بھری ہوئی ہے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ غور سے سنیں کہ آنے کی اطلاع اللہ 9 مہینے پہلے دیتا ہے اور جانے کی اطلاع بالکل نہیں معلوم ہوتا۔ 9 months before آنے کی اطلاع ہو جاتی اور جانے کی 1 لمحہ پہلے اطلاع نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے سامنے ٹریجڈی ہے۔ جب کار میں آ رہے ہوں گے ایکسیڈنٹ سے پہلے 5 منٹ پہلے بھی انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ 5 منٹ کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب کے ساتھ ہے۔ یہی چیز 1400 سال پہلے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آنے کی اطلاع اللہ اتنا پہلے اناؤنس کر رہا، اتنا پہلے دے رہا سب کو، جانے کی کیوں نہیں دیتا؟ اس کے بعد کہا مسلمانوں نے کہ ٹھیک ہے، اب تک جو ہوا وہ ہوا دوسری نبیوں کی امت کے ساتھ، ہم تو آپ کی نبی، ہم آپ کی امت میں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو بتا دے کہ میں اتنے سال زندہ رہوں گا، 60 70 80 90 برس، جو بھی بتا تو دے، ایٹ لیسٹ معلوم تو ہو کہ جانا کب ہے۔ اس کو اتنا راز میں کیوں رکھا؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا، مسکرا کے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ آج ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کب مرنے والے ہیں، لیکن غفلت کتنی ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے کہ آئے گی نہیں کبھی موت۔ یہ آیت خود ہم کو بیدار کر رہی، ہیمرنگ کر رہی، ہمارے شعور کو بیدار کر رہی، ہمارے کانشیس کو ہلا رہی کہ سنو تم کو واپس جانا ہے، تم کو واپس جانا ہے۔ انصاف سے بولو، کبھی ذہن میں یہ خیال آتا کہ مجھے بھی واپس جانا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہی نہیں اس بات کو، اسی لیے نہیں سوچتے کہ ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ایسا پردہ ڈالا کہ تم ابھی نہیں جاؤ گے، تم ابھی نہیں جاؤ گے۔ جبکہ معصومین کہہ رہے کہ ہر لمحہ، کل کی تقریر یاد ہے کہ امام یہ بول رہا ہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہوں وہاں کام آئے گا یا نہیں۔ انہیں موت کو ہر وقت 24/7 امام یاد کر رہا۔ امام اپنے لیے نہیں بول رہا، امام ہم کو یہ تعلیم دے رہا، ہم کو یہ درس دے رہا۔ تو دوستو اس کا پریپریشن کرنا ہے، اس کی یہ تیاری ہے کہ ہم جو چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اپنے لیے پریپریشن کرو، تیاری کرو کہ اگر میں کل موقع ملے مولا کے پاس جاؤں تو کم از کم امام دیکھ کر مسکرائے تو، امام دیکھ کر کہے تو کہ تو آ جا۔ کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا۔ اس کے لیے میں بار بار آپ سے 2 دن سے معروضے کر رہا ہوں کہ کام کرو، کوئی زندگی میں کام کرو، یہ اس طرح لائف کو مت گزارو، لائف کے سٹائل کو، لائف کے طریقے کو، زندگی کے طریقے کو بدلو۔ اب تک جو ہوا کم از کم 5 منٹ اپنے 24 گھنٹے میں ہر آدمی کو سوچنا چاہیے۔ جو بھی سن رہا مجھے اس وقت 5 منٹ سوچنا چاہیے، صرف 5 منٹ مانگ رہا آپ سے 24 گھنٹے میں۔ یہ سوچو کہ میں جاؤں تو میرے پاس تیاری کتنی ہے،
ایک سفر پہ جانا ہے دوستو، ایک سفر پہ جانا ہے سب کو. آپ انصاف سے بولو، لکھنؤ سے اگر آپ سفر پہ کہیں جاتے ہیں، 8 دن کے لیے جائیں یا 10 دن کے لیے جائیں، غور سے سنیں، میں مثال دے رہا ہوں. 8-10 دن کے لیے اگر کوئی ٹریول کرتا ہے، کوئی ویکیشن پہ جاتا ہے، کوئی سفر پہ جاتا ہے، تو کیا کرتے ہو؟ تیاری کرتے ہو کچھ؟ صرف بیگ لے کے کپڑے لے کے نہیں جاتے. کوئی نئے ملک میں جا رہے کہ جہاں کبھی گئے نہیں، چھٹی پہ جا رہے، ہالیڈے پہ جا رہے، ایون زیارات پہ جا رہے، تم تیاری کرتے کہ جانے سے پہلے چیک کرتے نیٹ کے اوپر موسم کیسا ہے، کون سا لباس لے کے جاؤں، کرنسی کیا لے کے جاؤں، وہاں رہنے کا انتظام کیا، کہاں رہوں گا. آنکھ بند کر کے کوئی سفر پہ نہیں جاتا. جو 8 دن کا سفر ہو، 10 دن کا سفر ہو، اس کا تیاری، اس کا پریپریشن کم از کم 8-10 دن پہلے، 2 ہفتے پہلے سب کرتے. ہم کتنی غفلت میں ہیں. جس سفر سے آپ کو واپس آنا ہے اس کی تیاری تو ہے، جس سفر سے آنا ہی نہیں ہے واپس. آپ سمجھ رہے میری بات؟ مجھے معلوم ہے ایسی سنیں گے خاموش، میں بیچ میں بیدار کر دوں گا آپ کو، فکر مت کریں. آپ انصاف سے بولو. ہم سوچتے ہیں؟ کبھی نہیں سوچتے. میں پوری دنیا گھومتا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، مجھے آج تک کوئی ایسا مومن نہیں ملا، 5% بات کر رہا بس ملے ہوں گے، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا ہم کو ٹرائی کرنا ہے. میں آپ کو ایک 4 سال پرانا ایک واقعہ سناتا ہوں، میامی شہر امریکہ کا، کہ زندگی کیا ہے. دیکھو، میں اکثر یہ واقعہ پڑھتا ہوں، 2 منٹ کا ہے لیکن بیداری ہے. یہ لڑکوں کا جو ایکسیڈنٹ ہوا بالکل اسی انداز کا. میامی شہر امریکہ کا بڑا مشہور شہر ہے. وہاں پہ 2 امام بارگاہ ہیں، 2 یا 3 امام بارگاہ. یہ اسلامک سینٹر فلوریڈا کا واقعہ ہے. امام بارگاہ جو ہے وہ ہندوستان کے بنگلور کے ایک مولانا امام کے ریزیڈنٹ عالم جعفر بنگلوری، ان کے امام بارگاہ کا واقعہ ہے. میامی شہر میں بیچز بہت ہیں، وہ شہری بیچز سے مشہور ہے، مشہور بیچز سے وہاں کے. ایک بہت ہی ڈیسنٹ فیملی، 40-45 سال کی شخص تھا، 40 سال ہو گئے. وہ، ان کی وائف اور ایک بیٹا. شب جمعہ امام بارگاہ گئے. سبھی جاتے ہیں شب جمعہ امام بارگاہ. حدیث قصہ ہوتی ہے، زیارت ہوتی ہے، کمیل، دعائے کمیل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، نیاز ہوتی ہے. کھا کے مجلس کر کے آدھا 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. مجلس کر کے یہ لوگ واپس آ رہے تھے. راستے میں کنسٹرکشن ہو رہا تھا بیچز کے اوپر. غور سے سنیں. تو ایک ایسا سپاٹ، میں نے وہ سپاٹ دیکھا ہے، بتایا گیا تھا ہمیں، کہ جہاں سے جب یہ کار ان کی پہنچی، پتہ نہیں چلانے والے ڈرائیور کو ان کو کیا ہو گیا، ایک دم گاڑی مڑ گئی ٹورڈز بیچ کی طرف چلی گئی. وہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا. وہ سیدھا پانی میں چلی گئی. جیسی پانی کے ڈورز تک پانی آ گیا تو ان کو احساس ہوا، انہوں نے بریک مار دیا، گاڑی رک گئی. وائف بازو بیٹھی ہوئی، بیوی ان کی، بیٹا پیچھے. انہوں نے اپنی بیوی سے، کنسٹرکشن لیبر جو وہاں کام کر رہا تھا سب دوڑتے ہوئے آگے ہیلپ کرنے کے لیے. اس بندے نے کہا اپنی وائف سے کہ تم اور بیٹا اتر جاؤ. تم لوگ دونوں اتر گئے. لیبر لے کے پیچھے ہٹا، کنسٹرکشن لیبر. اب یہ گاڑی کو ریورس کرنا چاہ رہے. ریورس کی جگہ کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم. گاڑی آگے چلی گئی اور سیدھا 20 میٹرز نیچے چلی گئی. چند لمحوں میں وہ نیچے چلے گئے، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. آپ دیکھو گا اللہ کو 2 کو بچانا تھا، 1 کی موت تھی، 2 بچ گئے. ان کی وائف اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو دیکھ رہی ڈوبتے ہوئے، کچھ نہیں کر سکتے. پھر ہنگامہ مچ گیا. وہ لوگ آئے، نکالی کار نکالی تو ہی واز ختم ہو گیا تھا. تو آپ نے غور کیا جب وہ امام، وہ تو لکی آدمی تھا کہ آخری جو غذا کھائی وہ نیاز حسین کھائی، مولا حسین کی مجلس کی نیاز کھائی. آخری جو کام کیا وہ زیارت امام حسین پڑھ کے امام بارگاہ سے نکلے اور سیدھا مولا حسین کے پاس چلے گئے. آپ سوچو، یہ موت سوچا بھی نہیں ہوگا وہ کہ یہ میری آخری وزٹ ہوگی امام بارگاہ کی.
یہ زندگی ہے. میں یہ واقعات کیوں ہو رہے سے؟ یہ ہمارے لیے پریپریشن ہے. اور آخری زمانے کی جو علامات بتائی گئی، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، اس میں یہ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں ناگہانی موت، ایکسیڈنٹل موت بہت ہوں گی، کہ ابھی تم سنو گے یہ بالکل صحیح تھی اور ابھی ختم ہو گئے. تو اس کے لیے یہ تیاری کرنا ہے. یہ غفلت میں کے معاملے میں ہم بڑی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. میں صرف اسی لیے بول رہا 5 منٹ سوچو اپنے ذہن کو، جب آج کی رات بستر پہ جانا، اپنے نرم تکیے پہ سر رکھ کے سوچنا کہ عابد بلرمی نے کیا کہا. اگر تیاری نہیں ہوگی تو تم کچھ نہیں کر سکو گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا مولا کہہ رہا نہج البلاغہ میں. اگر تمہاری تیاری نہیں ہے اور آخری وقت جب ملک الموت تو آئے گا نا بھائی، تو جب ملک الموت آئے گا تو تم اپنے دانتوں کو اپنی زبان سے کاٹو گے، زبان کو کاٹو گے اپنے دانتوں سے، اور کہو گے کہ what I have done in my life، میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں. سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم ہوں گے، ہمارا اعمال نامہ ہوگا. اگر نیکی کر کے جا رہے تو تمہارے لیے وہاں پہ اجر ہے، ہر چیز ہے تمہارے لیے. میں بار بار بول رہا، امام علی کے شیعہ کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے. امام علی کا شیعہ ہو، مولا حسین کا عزادار، رحمتیں نعمتیں، لیکن یہ مانو کہ کیا میں امام علی کا شیعہ ہوں جیسے علی چاہتا؟ سوچو میں کیا بول رہا ہوں. کیا میں ویسا ہوں؟ کیا میں ویسا ہوں جیسے میرا مولا چاہتا؟ دوستو، علی کا شیعہ سلمان تھا، ابوذر تھا، میثم تھا، مقداد تھا، عمار تھا. ہم محب بھی بن جائیں تو بس ہے، محب بھی کہلائیں تو بس ہے. اپنے اعمال کو خود چیک کرو رات میں سونے سے پہلے کہ کتنی چیزوں کو تم نے امام علی کے لیے کیا اور کتنی اپنے لیے کیا. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ میں مولا کا شیعہ ہوں. بولنے میں کچھ نہیں جا رہا، یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ. لیکن شیعہ بولنا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. امتحانات دینا پڑے گا. یہ ذہن سے نکال دو کہ تم سے لکھنؤ میں امتحان نہیں لیں گے. اگر تم شیعہ ہو، علی کے ماننے والے، علی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تو ہر منزل پہ تمہارا امتحان ہے. کیوں امتحان ہے؟ ان امتحانات میں کامیاب ہو گے تو شیعہ بنو گے. کیا بول رہا یار میں؟ چلو پڑھے محمد والے محمد. آپ خود بولو، ہم کیا میثم سے بڑے شیعہ ہیں؟ خود بولیں. ہر انسان خود سوچے، کیا میں میثم تمار سے بڑا ہوں؟ کیا خمیل ابن زیاد سے بڑا شیعہ ہوں؟ ابوذر الغفاری سے بڑا شیعہ ہوں؟ سلمان فارسی سے بڑا شیعہ ہوں؟ عمار سے بڑا شیعہ ہوں؟ مالک اشتر سے بڑا شیعہ ہوں؟ جن کے نام ٹاپ لسٹ پہ ہے، سلمان ہو، ابوذر ہو، میثم ہو، مقداد ہو، عمار. شیعوں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو سب سے اوپر ان لوگوں کے نام ہے. انہوں نے امتحان کیسے دیا؟ سوچ سکتے ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے، کوئی واقعہ نہیں پڑا. میثم نے امتحان یوں دیا کہ زبان بھی کٹی، ہاتھ بھی کٹا. ہمارے پاس اتنی ہمت ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. عمار کو اتنی مصیبت سے مارا گیا. ابوذر کو ربضہ ایک ایسے صحرا میں بھیج دیا گیا کہ نہ کھانے اور پینے کو کچھ نہیں تھا. 9 درجے کا ایمان، اس کے بعد یہ حشر. ہم کتنا امتحان دے رہے ہیں. ہم بڑے آسانی سے. اور آپ بولیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے. بابا سنو، ضرورت نہیں ہے. تم اگر صحیح، if you are follower of امام علی، اگر تم صحیح امام علی کے ماننے والے ہو تو تیار ہو جاؤ. تم کو دینا ہی دینا ہے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا اسی ہندوستان کا، کہ اگر تم کام کو غور سے سننا، کام کرو گے تو تمہارے لیے امتحان ہوگا. لیکن اس امتحان میں اگر تم کامیاب ہو گئے کام کر کے، تو مولا علی ہمیشہ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. آپ کے جانا پہچانا نام ہے،
لیکن نام ابھی میں نہیں بول رہا، پہلے واقعہ سن لو، اس کے بعد آپ کے ہندوستان شہر کا واقعہ، انڈیا کا واقعہ، اور آپ ہی کے یو پی میں بڑا مشہور واقعہ، اتنا مشہور کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ سب ان کی زیارت کو گئے ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا۔ آج ان کے مزار پہ جا کے آپ دعائیں مانگتے ہیں، آپ کی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ آج ان کے مزار پہ جا کے آپ سلام کرتے ہیں۔ یو پی والے تو زیادہ جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے شہر میں، لکھنؤ میں نہیں ہے لیکن آپ ہی کے شہر یو پی میں 400 سال پرانی بات ہے، آلموسٹ 400 ایئرس۔ غور سے سنو، 400 سال پرانی بات ہے۔ کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 400 سال سے آج وہ بندہ زندہ ہے۔ ارے یار، علی نے زندہ رکھا، حسین نے زندہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ انہوں نے کام کیا تھا مولانا حسین کی، ورنہ لکھنؤ میں کوئی پوچھے گا نہیں تم کو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اولاد نہیں پوچھتی یار، تو دنیا والے کیا پوچھیں گے؟ اگر تم کام کرو گے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ نام کو باقی رکھتا۔ ڈو سم تھنگ، یہ میرا سلوگن ہے، ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو۔ یہ 400 سال پرانی بات ہے۔ مغل امپائر تھا، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغل ڈائنیسٹی تھی یہاں پہ۔ جہانگیر کا زمانہ ہے، نہیں اکبر کا زمانہ۔ اکبر جو مغل امپائر تھا، کنگ آف مغل ڈائنیسٹی اکبر، اس کا زمانہ ایسا پیریڈ تھا ہندوستان کا۔ یہ آپ سوچو کہ نام علی نہیں لے سکتے تھے، علی ولی اللہ ہندوستان میں، یہ نارتھ کے پورا یو پی، دہلی، لاہور، آگرہ، یہ پورا ایریا میں کوئی مولا علی کا نام نہیں لے سکتے، نام نہیں لے سکتے تھے۔ آزاداری تو چھوڑ دیں، کچھ نہیں، اور 400 سال پرانی بات کر رہا، کچھ نہیں۔ یہ واقعہ ایک دم یاد آیا مجھے، کچھ نہیں، صرف مولا کا نام کوئی رکھ نہیں سکتا تھا، کوئی لے نہیں سکتا تھا۔ میں عرب کی بات نہیں کر رہا، بنی امیہ، بنی عباس کی حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، میں ہندوستان کی بات کر رہا۔ ایسے ماحول میں جو بڑے بڑے شیعہ تھے، چھوٹے سے وہ لوگ تخیے میں تھے، اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے تھے۔ اکبر بڑا سٹرانگ حاکم ہے مغل امپائر کا، بہت سٹرانگ، ظالم آدمی تھا، مولا کا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ تو بہرحال، لیکن کمال کی بات کیا تھی پتہ ہے؟ غور سے سنو، اتنا سخت حکومت کرنے والا، اس کے اطراف میں جتنے اس کے ایڈوائزرز تھے، جو کلوز، جس کی وہ رائے لیتا تھا، جس سے حکومت چلاتا تھا، وہ سارے کے سارے شیعہ تھے۔ ارے یار، سارے کے سارے شیعہ تھے۔ کیوں تھے؟ جاہل رہتے تو نہیں ہوتے۔ پلیز یار غور سے سنو، امام علی کا جملہ یاد رکھو، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکوں کو، لڑکیوں کو گلے میں تعویذ بنا لو۔ امام علی کا جملہ، میرے مولا کا جملہ ہے۔ میرا مولا کہتا کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے اور وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جاؤ اور تم لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو چلی گئی۔ اس کے بعد امام علی عجیب جملہ بولتے، میرا مولا بولتا کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ اگر آج ہندوستان میں بھی تم کو رہنا ہے، میں ویری اوپنلی بول رہا، there is nothing wrong، کوئی غلط بات نہیں بول رہا، اگر انڈیا میں بھی تم کو سروائیو کرنا ہے تو علم کے ذریعے سروائیو کر سکتے، ادروائز نہیں کر سکتے۔ اتنے علم کو حاصل کرو، نکلیے ہندی میڈیم سے باہر نکلو، انٹرنیشنل لینگویج میں یوتھ کو بول رہا ہوں، صرف گریجویشن کر کے لکھنؤ میں مت بیٹھو، ماسٹرز کرو۔ ابھی رمضان میں بوسٹن میں تھا، بوسٹن میں سب سے بڑی مشہور یونیورسٹی دنیا کی ہے ہارورڈ یونیورسٹی، سب سے بڑی یونیورسٹی اور سب سے مشہور ترین، آکسفورڈ اور ہارورڈ، یہ دو بڑے یونیورسٹیز، آکسفورڈ لندن میں، کیمبرج لندن میں، اور ہارورڈ جو ہے بوسٹن میں۔ افسوس یہ ہوا، ایم آئی سی بھی وہیں ہے، دو بڑے یونیورسٹیز، وہ شہر ہی صرف علم کا شہر،
کون رہنا تھا وہاں زیادہ؟ باب المدینۃ العلم کے ماننے والے، نہیں علی والوں کو رہنا تھا نا، شیعہ اسٹوڈنٹس ہونا تھا نا۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں 2% یا 1% ان لوگوں نے کہا امام کے چاہنے والے، بس سب غیر ہیں۔ میں نے وہاں تقریروں میں کہا ہے کہ تم لوگ علم کے یہ شہر میں اگر تم بڑی بڑی یونیس کو جا کے تعلیم اچھی حاصل نہیں کرو گے تو فائدہ کیا زندگی کا؟ کام کرنا یہ بھی ایک کام ہے، اتنے علم کو حاصل کرو کہ کام کرو، دوسروں کی مدد کرو، یہ چیزیں وہ ہیں جو تمہاری لحد میں کام آ جائیں گی۔ علم کے ساتھ زندگی گزارو، میں یوتھ کو بول رہا علم کے ساتھ زندگی گزارو یار، یہ اندھیروں کو چھوڑو، یہ معاشرے کو چھوڑو، دنیا میں کوئی کام کر کے کوئی اپنا سٹیٹس بناؤ لکھنؤ میں۔ اتنے علم کا مولا بول رہے کہ اگر علم آئے گا تمہارے پاس تو حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں گی، ہیلپ لیس ہو جائیں گی، تم کو لینا ہی لینا پڑے گا۔ میں نے کئی مرتبہ ایگزامپلس دیے، ہارورڈ میں صرف 2% 1% شیعہ ہے، یہ آپ کی میراث ہے، آپ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہے، علی والا اور جاہل۔ یاد رکھو، میں چھوٹے امام بارگاہ میں میری 3ری مجلس میں بول رہا کہ اگر جہالت رہے گی تو علی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علی علم سے سمجھ میں آتا، جہالتوں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ جہالتوں میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے، جہالتوں میں کربلا سمجھ میں نہیں آتا۔ علم رہے گا تو تم کو سمجھ میں آئے گا، ورنہ کیا زندگی اندھیروں کی زندگی ہے۔ یہ کب تک اندھیروں میں، یوتھ کو بولا کب تک یہ زندگی گزارو گے، کب تک ایک ہی جگہ پہ رہو گے؟ معصوم کا جملہ ہے کہ تم علم کو حاصل کرو اور پوری دنیا میں پھیل جاؤ، اس لیے کہ تم جہاں جاؤ گے وہاں علم پھیلے گا، جہاں جاؤ گے وہاں تعلیمات علی ابن ابی طالب پھیلے گی۔ ایک کو بھی اگر سیدھا راستہ بتا دیا تو تمہاری آخرت صحیح ہو گئی، تمہاری آخرت صحیح ہو جائے گی۔ ادروائز یہ لائف ایک ببل کی طرح ہے، یوں آئے گا یوں ختم ہو جائے گی۔ ہم سوچ ہی نہیں پا رہے اس میں، ہماری ساری پلاننگ یہی کی ہے۔ نہیں، لکھنؤ میں ہمیشہ نہیں رہنا تم، میں یوتھ کو بول رہا نکلو باہر، لڑکیوں کو بھی بول رہا اگر تم اچھے علم کو حاصل کرو گے، لڑکیوں کو بول رہا اگر اچھا علم آئے گا نا تمہارے پاس تو تمہارا رشتہ بھی اچھا آئے گا۔ یورپ امریکہ میں چلے جاؤ گی، دنیا کے مختلف حصوں میں جاؤ گی، بڑے بڑے شہروں میں جاؤ گی، اس لیے کہ پڑھا لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا، جہالتوں میں رہو گے تو یہیں کی حد تک رہو گے، یہیں ایک کارنر میں رہ کے زندگی شیعہ کو نہیں گزارنا ہے، شیعہ کو پھیلنا ہے۔ آج آپ کے سامنے پورا ہندوستان، میں کیا بول رہا سنو غور سے، جب پورے ہندوستان میں شیعت، ہندوستان میں تو نہیں شروع ہوئی نا، شیعت تو مدینے سے شروع ہوئی، آج یہاں پہ کیسے آئی شیعت؟ کبھی سوچا یہ بات؟ خواجہ اجمیری آئے، وہ عالم تھے، آئے سید نور اللہ شوستری آئے، نظام الدین اولیاء آئے، گلبرگے والے آئے، یہ سارے علماء آئے کیوں؟ شیعت کو پھیلانے کے لیے۔ تو آپ نے غور کیا اس دور میں، اس زمانے میں جب لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں انہوں نے شیعت کو پروپوگیٹ کیا، تو آج پورا زمانہ، صدیاں گزر گئی لیکن ان کے مزار باقی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کام کیا۔ یہ سوچو کہ تم کو بھی کوئی کام کرنا ہے۔ میں آج ریولوشنری تقریر کر رہا ہوں، جان بوجھ کے کہ میری یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، کہ میرا یوتھ یہ سوچ ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں، ادروائز آپ یقین کرو ہر چیز ختم ہو جائے گی، تم اس اندھیرے میں رہو گے لہد کے اندر، اور اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری لہد نورانی بن جائے تو امام علی، مولا حسین، کربلا والوں کے لیے، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کر کے ان کے لیے کام کرو، پھر دیکھو کہ وہ تم کو نیچے اور اوپر عطا کیا کرتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ تو اکبر کا زمانہ، اکبر کے سارے ایڈوائزرز جو تھے
وہ شیعہ تھے، پورے کے پورے شیعہ، اور ٹاپ لیول کے تھے، اتنے ٹاپ لیول کے، اتنا ایجوکیشن تھا ان کے پاس کہ مغل امپائر پورا چلانے والے شیعہ تھے. کیا بات ہے نہیں؟ ہمارے لیے پراؤڈ کا مقام ہے. اس کے بعد ان لوگوں نے میٹنگ کی، سیکرٹ میٹنگ کی، جو ایڈوائزرز تھے 10-12، ان کی تاریخ میں نام ہے. سیکرٹ میٹنگ کر کے کہا کہ ہم شیعت کی ہیلپ تو کر سکتے لیکن ہم علم کو اتنا نہیں پہنچا سکتے، مذہبی علم کو. بہتر یہ ہے کہ کسی عالم کو بلاؤ. تو ان لوگوں نے مشہد مقدس سے ایک عالم کو بلایا. اللہ ہم کو مشہد کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. بلا کے اکبر سے کہا، میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ریئل واقعہ سنا رہا ہے ہندوستان کا، صرف موٹیویشن کے لیے واقعہ سنا رہا ہے، موٹیویٹ ہونا ہمارا یوتھ. تو بلا کے کہا کہ ان کو، اکبر سے کہا کہ ہم ایک عالم دین کو بلا رہے، ایک عالم کو بلا رہے، یہ نہیں کہا کہ شیعہ عالم ہے، ایک عالم کو بلا رہے، بہت ہی قابل آدمی ہے، اس کو بلا رہے، آپ اس سے کام لے سکتے ہو. اس نے کہا بلا، اور وہ عالم دین آئے. غور سے سنو، وہ عالم دین ہندوستان آئے، 400 سال پرانی بات کر رہا. اس وقت اکبر لاہور شہر میں لال قلعہ بنوا رہا تھا، ریڈ فورٹ جو لاہور کا مشہور ہے. اکبر اس وقت لاہور میں تھا، ہندوستان میں تھا، وہ ایک ہی ہندوستان تھا. جب یہ چاروں لے کے اس عالم دین کو پہنچے، اکبر سے انٹروڈیوس کرایا. جب تعارف کرایا، اکبر اتنا جابر بادشاہ، اس نے بات کرنا شروع کی. 5 منٹ میں وہ اتنا جابر بادشاہ اتنا امپریس ہوا ان سے، اتنا مروب ہوا. یا امام علی کا جملہ مجھے یاد آ رہا، میرا مولا بولتا کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے مولا کی. علی بول رہے، میں نہیں بول رہا. مولا بولتے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان کھلی تو پتہ چلا عالم ہے یا جاہل ہے. سمجھ رہے آپ؟ 5 منٹ میں وہ اتنا امپریس ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ کے علم کا مجھے اندازہ ہو گیا. اکبر کہتا ہے کیا آپ میرے لیے کوئی کام کریں گے؟ انہوں نے کہا کیا کام کرنا؟ کہ آپ کشمیر چلے جائیں، وہاں جا کے آپ تبلیغ کریں، وہاں جا کے میرے لیے کام کریں. یہ کارگل پہنچے. آج جو کارگل کی شیعت ہے وہ ان کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کارگل میں کتنے شیعہ ہیں؟ 90%، 80 to 90% کشمیر کا جو ایریا ہے کارگل، وہاں پہ 80 to 90% شیعہ اس وقت، یا 70% ہوں گے. یہ ساری شیعت ان کی وجہ سے آئی. انہوں نے وہاں پہ کام 4 یا 5 سال یا 10 سال کام کیا. ادھر اکبر کا انتقال ہو گیا، جہانگیر بادشاہ بن گیا. غور سے سنو، جہانگیر کا جو چیف جسٹس تھا، جیسے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے، کہ پوری ہندوستان کی جو جوڈیشری ہے اس کا وہ چیف، مغل امپائر کا جو چیف جسٹس تھا اس کا انتقال ہو گیا. اس نے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں نگاہ ڈالا جہانگیر نے. تو ان کو ایک ہی یہ عالم دین نظر آیا کہ یہ سب سے انصاف کرنے والا صحیح چیف جسٹس بنے گا. ان کو کشمیر سے بلاتا ہے دہلی آئے، میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں کہا کہ کیا آپ میری حکومت کے چیف جسٹس بن جائیں گے، قاضی بن جائیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بن جاؤں گا، لیکن انہوں نے کہا کنڈیشن ایک میرا رہے گا. پوچھا کیا کنڈیشن؟ تو کہا جو اسلام کی 4 فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، میں کسی ایک فقہ سے آنسر نہیں کروں گا، 4 فقہ سے کروں گا. ارے بہت سن رہے یار پیچھے والے، خاموشی سے. میں 4 فقہ سے آنسر کروں گا. تو اس نے کہا 4 اسلام کی فقہ جعفری کا نام نہیں لیا. اس زمانے میں فقہ جعفری تھی نہیں، ظاہری طور پہ نہیں تھی. فقہ جعفری تو شروع سے ہے، یہ بعد میں آئے. کیا بول گیا میں؟ یہی تو کہا تھا علامہ ہلی نے. یاد آیا واقعہ نہیں پڑھ رہا. یہی تو کہا تھا علامہ ہلی نے. خدا بندے سے، وہ ایران کے حاکم سے، جب وہ طلاق کے مسئلے میں الجھا اور یہ 4 فقہ والوں نے کہا کہ تیری طلاق ہوتی نہیں، تو طلاق دے ہی نہیں سکتا، تو ان کو بلایا تھا علامہ ہلی کو. اس وقت بھی فقہ جعفری نہیں تھی. تو
جب بلایا اور علامہ آئے اور علامہ نے آگے کہا تیری طلاق ہی نہیں ہے، 3 دفعہ طلاق طلاق بولنے سے طلاق نہیں ہوتی. اس نے کہا کیسے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی، آپ کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے ان سے پوچھا کہ ان کی جو طرف سے یہ بول رہے وہ اسی لیے بول رہے کہ ان کا جو امام ہے اس نے کہا ہے، 4 امام میں نام نہیں لے رہا اماموں کے، آپ جانتے ہیں جن کی فقہ اسلام میں چلتی، تو کہا یہ لوگ رسول کے 100 برس کے بعد کے ہیں، 100 ایئرز کے بعد یہ پیدا ہوئے اور 100 ایئرز کے بعد انہوں نے فقہ کو سیکھا. میں جو آپ کو مسئلہ بتا رہا وہ بلا فصل والے سے بتا رہا. کیا آپ سن رہے ہیں یار؟ میں جو بتا رہا علی سے بتا رہا جو بلا فصل ہے. 100 برس بعد والی فقہ مت لو، جو لینا ہے بلا فصل والی لو، جس نے اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھا، جنہوں نے کانوں سے سنا، اس سے لو. صلوات پڑھ لیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. تو انہوں نے کہا یہ عالم دین نے جہانگیر سے کہ میں 4 اسلام کی جو فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس سے میں مسئلوں کو حل کروں گا. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. کمال یہ تھا، یہ عالم اتنا بڑا عالم تھا کہ اپنی فقہ کے علاوہ 4 یہ فقہ پہ عبور تھا. یہ ہے علم. اور ایک بات سنو، یہ ایسا نہیں کہ یوں ہی بول دیں، وہاں بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے ہیں ہر فقہ کے، کوئی نہ کوئی فقہ سے لیتے تھے اور فقہ جعفری سے جواب دیتے تھے، کوئی نہ کوئی فقہ سے اٹیچ کر دیتے تھے. یوں ہی اٹیچ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ مسئلہ ان کی فقہ میں تھا، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے سورما بیٹھے، علماء بیٹھے ہوئے رہتے تھے. تو ہوا کیا، یہ قاضی بن گئے اور چلتا رہا معاملہ. لیکن جو دوسرے مسلمان علماء تھے ان لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ رابضی معلوم ہوتا، یہ شیعہ معلوم ہوتا. ہمارے بہترین شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے. تو ان کو یہ معلوم تھا، اظہر لکھنوی ضرور ان کو سنے، بہت اچھے جوان شاعر ہیں ابھرتے ہوئے. تو ان کو معلوم تھا کہ کس فقہ میں کیا مسئلہ ہے، اور یہ جواب دے دیتے تھے. ایک دن ان سارے علماء نے کہا یار یہ رابضی معلوم ہوتا ہے. کیوں کہا رابضی معلوم ہوتا ہے؟ اخلاق سے. اللہ کتنا آسانی سے سنا. شیعہ زبان سے پہچانا جاتا، شیعہ تم اخلاق سے پہچانا جاتا. بولنے سے نہیں کہ میں شیعہ ہوں، تمہارے اخلاق ایسے ہو کہ دنیا بولے کہ شیعہ ہوتا علی کا ایسا ہوتا. کیا بول رہا میں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ زندگی مت گزارو ایسی لکھنؤ میں. We have to change in our life. لائف میں ایک چینج آنا. علی والا روز بدلتا. ایسے اخلاق رکھو، ایسے اپنے آپ کو بیہیو. میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کے، لکھنؤ کے اخلاق تو مشہور ہیں یار، لڑتے بھی ہیں تو آپ سے بات کرتے ہیں. کیا لکھنؤ میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو آپ سے بولتے ہیں. لکھنؤ کے اخلاق تو بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ نہیں کہ آپ سے بول لیں تو کافی ہو گیا. نو، آپ کو امام علی کی سینگ کے ساتھ بات کرنا، اشارات کے ساتھ سمجھنا. تو اخلاق ان کیسے تھے کہ لوگ بولے کہ یار یہ تو رابضی معلوم ہوتا. دوسری چیز کیا تھی ان میں؟ ایمانداری، آنیسٹی. آپ خاموش سنا آپ نے یہ جملہ. اتنے ایماندار، اتنے آنیسٹ تھے کہ 1 درہم بھی ادھر سے ادھر نہیں. تو کہا یہ اتنا ایماندار ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہے. اللہ،
یا مولا علی کا جملہ ہے، عابد بالربی کا جملہ نہیں ہے، میرے مولا کا جملہ ہے کہ اگر شیعہ کو پہچاننا ہے تو ایمانداری سے پہچانو، میرا شیعہ آنیسٹ ہوگا، بے ایمان نہیں ہوگا۔ اس کا مال کھا جاؤ، اس کا مال کھا جاؤ، پھر سب سے بڑے عزادار نہیں۔ کسی کے گھر پہ قبضہ کر لو، لکھنؤ میں نہیں ہوتا، بول رہا، لینڈ لارڈ بول رہا، گھر کا مالک بول رہا چھوڑو، بولتے ہیں نہیں میں نے چھوڑوں گا، ان کا مال بھی لے لو، ان کا مال بھی، اب تو حد یہ ہو گئی کہ امام کا مال بھی لے لو، پھر شیعہ۔ مجھے جو بولنا تھا میں نے بول دیا، خمس نہ دو، کھاؤ پیٹ میں حرام لاؤ، پھر بولو مولانا میں پریشان ہوں دعا بتاؤ، اس کی دعا قبول کیسے ہوگی جو زبان پہ حرام رکھتا ہے؟ سب سے زیادہ پرابلم ہوگا مرنے کے بعد، یاد رکھو، لحد میں سب سے زیادہ پرابلم ہوگا، اس لیے کہ میں نہیں بول رہا، میرا مولا نہج البلاغہ میں بول رہا کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو، اپنے سٹمک کو زمین کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ، کہ میرا مولا کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں۔ پیٹ میں حرام رہے گا تو نیچے پرابلم ہے۔ یہ عورتوں کا کام ہے کہ اپنے شوہروں کو ٹائٹ کرو، شوہروں کو بولو کہ بابا بیوی کا حق دو، اس کے بعد ہم روٹی کھائیں گے۔ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، زندگی مت گزارو ایسے، چینج لاؤ، لائف میں بدلاؤ لاؤ، فکر کو بدلو، سوچ کو بدلو۔ میں کیا بول رہا ہوں، یہ باتیں کوئی نہیں بولتا، مجھے میرا یہ ممبر کا حق ہے، مجھے بولنا ہے، آپ اس کو مانیں یا نہیں مانیں، جو حق ہے ممبر ہے وہ تو بولیں گا۔ پوری زندگی میری اسی میں، میرا مشن ہے یہ پوری دنیا میں کہ میں مولا کے ارشاد، مولا کو خوش کر کے ممبر سے اتروں، آپ کو خوش کر کے اتروں نہیں۔ کیا بول رہا ہوں میں وفا کروا کے اتر جاؤں؟ میرا مولا بھی تو خوش ہو کہ تو نے میرے پیغام کو پہنچایا، ممبر ملا ہے تو یوں ہی نہیں ملا۔ سمجھ آئی بات؟ تو ہوا گیا، اس نے کہا، لوگوں نے کہا یار یہ بڑا ایماندار آنیسٹ ہے، تو ایسے معلوم ہوتا ہے شیعہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، نہیں کتنی ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام۔ تو کہا ان کو دعوت میں بولا، ایک دعوت میں چلے گئے کھانے پہ، پورے علماء، دوسرے بڑے بڑے پیسے والے لوگ دعوت میں تھے، 100-150 لوگ تھے، اور بات چیت چل رہی تھی۔ غور سے سنو، دوران گفتگو، غور سے سنو، دوران گفتگو میرے مولا کا نام آیا، میرے مولا کا نام آیا، نام آتے ہی انہوں نے کہا علیہ السلام۔ اچھا یہ عرب میں اور عجم میں آج بھی ہے کہ آپ صرف، ہم لوگ مولا کا نام لیتے ہیں، علیہ السلام ضرور لینا۔ آج بھی عرب میں، اس لیے کہ میری پوری زندگی کویت میں گزری، آج بھی اگر شیعوں کے سامنے، شیعہ عرب کے سامنے آپ بولیں گے میرے مولا کا نام لیں گے، وہ فوراً بولے گا علیہ السلام۔ تو یہ بھی تو ایران سے آئے تھے، انہوں نے جیسے ہی ان لوگوں نے مولا کا نام لیا، انہوں نے کہا علیہ السلام۔ جیسے ہی علیہ السلام کہا، جتنے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب دشمن تھے مولا کے، ان سب کے کان کھڑے ہو گئے، کہا اس نے علیہ السلام کیسے کہا، یہ تو پکا رافضی ہے، یہ تو رافضی ہے۔ اب سنیے جرم کیا لگایا، کرائم کا ان کے اوپر لگایا، کہا یہ تو شیعہ ہے، 100% شیعہ، اس لیے کہ اس نے علیہ السلام کہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک دستاویز بنایا، ایک ڈاکومنٹ بنایا، بنا کے 50 سے 60 علماء نے سائن کیا اور کہا کہ یہ رافضی ہے۔ اس لیے کہ آپ سوچو، انڈیا کی بات کر رہا میں، ہندوستان میں کوئی امام علی کے نام کے ساتھ، میرے مولا کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ زمانے سے آیا، شیعت یہاں تک آئی لکھنؤ میں۔ کیا پیریڈ تھا وہ، آج کتنا آسان پیریڈ ہے، اور اس وقت کیا تھا ان کا امتحان۔ کہا یہ علیہ السلام کا، انہوں نے ڈاکومنٹ بنایا اور جہانگیر کو دیا کہ اس، اب سوچو کیا جرم لگا، جو کرائم کا ان کا وہ لگا، یہ کہا کہ اس شخص نے توہین رسالت کی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، آج بھی اسلام میں توہین رسالت کا جرم کیا قتل ہے۔
کہا یہ توہین ہے رسالت کی اس لیے کہ علی نہ نبی ہے نہ رسول. اس نے علیہ السلام کیسے کہا علی کو؟ اس نے توہین رسالت کی، یہ واجب القتل ہے، ابھی قتل کر دے. دوستو کتنا بڑا جرم، اتنی بڑے پوزیشن کے بعد. جہانگیر تو بیوقوف تھا، نہیں سمجھے آپ؟ اسی لیے میں بولتا ہوں ایسے لوگوں کو بیوقوف کہ جو علی کے سامنے آئے وہ بیوقوف نہیں تو اور کیا. نہیں، اس نے کال کر لیا ان کو دربار میں. اب سنو، دربار میں کال کیا. جہانگیر کا دربار بھرا ہوا، دہلی کا واقعہ ہے، بھرا ہوا دربار، 2000 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارے جو ڈاکومنٹ لکھا تھا وہ لوگ بھی سامنے بیٹھے ہوئے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا آدمی، اتنا سٹیٹس دربار میں انٹر ہوا. انٹر جیسی ہوا، وہاں پہ ایک شیعہ عالم تھے جو تخیے میں تھے، وہ ان کو جانتے تھے، یہ ان کو جانتے تھے. وہ قریب آئے ان کے، قریب آ کے کہا کہ قاضی صاحب آپ کام یہ کرو کہ جا کے جہانگیر کو بول دو کہ میں نے بولا ہی نہیں، علیہ السلام بولا ہی نہیں، تو آپ کی جان بچ جائے گی. اس زمانے میں یہ ٹیپ ریکارڈرز، یہ کیمراز، یہ کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ لوگ غلط بول رہے ہیں، میں نے بولا ہی نہیں. آپ ان کا جواب سننا خالی. جا کے کہا کہ آپ جھوٹ بول دے کہ آپ نے علی کو علیہ السلام نہیں کہا، سامنے موت ہے، یقین دیکھو بندے کا. پلٹ کے کہا سنو میں جھوٹ نہیں بولتا. اللہ، میں کیا بول گیا. تو ایک چیز یاد رکھو، یوتھ کو بول رہا کہ زندگی لکھنؤ میں گزارنا ہے تو جھوٹ کے تحت نہیں گزارنا. تم علی والے ہو، علی والے جس زبان سے تم علی علی کہتے ہو اس میں جھوٹ کیسا؟ زبان پہ اثر کیسے ہوگا اگر جھوٹ بولتے رہو گے؟ موت سامنے کا میں جھوٹ نہیں بولتا. کیوں؟ جس کے لیے بولا ہے وہ بچانے والا ہے. گن پوائنٹ پہ بھی روکے تم کو کوئی، جھوٹ مت بولو. بچانے والا امام ہے، یقین امام پہ کرو. وہ واقعہ یاد ہے؟ واقعہ نہیں پڑھا، یہ انار والا واقعہ، بحرین والا انار والا واقعہ. اس میں زمانے کے امام نے ان لوگوں کے سامنے، شیخ محمد علی کے سامنے آ کے کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ 3 دن کے بعد آ کے جواب دے رہے، یہی جواب آپ پہلے دیتے، فرسٹ ڈے آ کے دیتے. کیا سن رہے؟ اگر آپ پہلے آ کے دیتے تو ہم بچ جاتے. ہم اتنے پریشانیوں سے گزرے. مولا نے کہا غلطی تمہاری ہے میری نہیں. تو شیخ محمد علی نے کہا مولا میری کیا غلطی ہے؟ ہم نے تو 3 دن کی مہلت مانگی. تو امام نے پلٹ کے کہا تو نے 3 دن کی مانگی کیوں؟ امام کا جملہ ہے، عابد بن رامی کا جملہ ہے. مولا نے کہا کہ اب مولا کا جملے سنو، کیا تجھے میری ذات پہ یقین نہیں تھا؟ ارے ایک لمحے کی مانگتا میں دوسرے لمحے میں آ کے مدد کرتا. عجائبات ہے، خدا بندی کے مظہر کا نام علی ہے اور ان کی اولاد وہی ہے. ہر امام ہمارا عجائبات خدا بندی کا مظہر ہے. تو بہرحال انہوں نے پلٹ کے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ سیدھا جہانگیر کے پاس چلے گئے. جہانگیر کے پاس گئے، وہ بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، وہ بادشاہ ہے، کنگ ہے. جا کے کھڑے ہو گئے، سارے علماء بیٹھے ہوئے. جہانگیر نے کہا آپ نے علی کو میں کہہ رہا آپ نے امام علی علیہ السلام کو علیہ السلام کہا؟ انہوں نے کہا یس میں نے کہا. بھرے ہوئے دربار میں کہا یس میں نے کہا ہے مولا کو علیہ السلام. کہا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ علی نہ نبی ہے نہ رسول، تم نے توہین رسالت کی ہے، تم واجب القتل ہو. دوستو تم انڈیا میں ڈیموکریسی میں رہتے ہو. میں کچھ بول گیا.
تم کو اندازہ نہیں ہے ڈیموکریسی کیا ہے اور کنگڈم کیا ہے. میری پوری زندگی گلف میں گزری, میں نام نہیں لیتا کہاں تھا. وہاں پہ آج بھی حاکم کے خلاف ایک جملہ نہیں بول سکتے آپ, پکڑ کے لے کے چلیں گے, ڈیپورٹ کر دیں گے. آپ فائٹ ہی نہیں کر سکتے کچھ. آپ انڈیا میں ڈیموکریسی میں آپ جس کو چاہے جو چاہے بولو. تو اس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا, آپ کا سر قلم کر دوں گا. He didn't say anything. وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے. انہوں نے سر کو جھکا لیا, کہا جو تیری مرضی ہے میں تیار ہوں, میں یہیں پر ہوں. جب یہ کہا, اب پلیز میری طرف دیکھو, انہوں نے کیا کہا تھا اس شخص سے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, جس کے لیے میں نے علیہ السلام کہا وہ بچائے گا. یقین بولا تھا نا, یقین کہ وہ بچائے گا. یہ کھڑے ہو گئے ایسی, کھڑے ہو کر کہا ٹھیک ہے جہانگیر جو تیری مرضی, میرا سر قلم کرنا کر دے. اور یہ سارے علماء خوش ہو رہے, پورے دربار میں سکتہ ہے, پن ڈراپ سائلنس ہے. اس خاموشی کو ایک اہل سنت کے شاعر, ایک پوئٹ, ایک شاعر, 400 سال پرانی شاعری, ایک شاعر اٹھا اہل سنت سے, اٹھ کے پلٹ کے جہانگیر کو دیکھا, دیکھ کے کہا ہے بادشاہ کنگ, کیا تیری اجازت ہے کہ میں 2 مصرے پڑھوں, 1 شعر پڑھوں, اس کے بعد تو جو چاہے ان کے ساتھ کر. کیا یقین ہے میرے مولا کی ذات کے, وہ بچاتے کیسا, اپنوں سے نہیں, مولا چاہے تو کسی سے بھی بچا لے سکتے. ہوا کیا, یہ کھڑے ہو گئے, شاعر کھڑا ہو گیا, شاعر کھڑے ہو گئے کہا جہانگیر تجھے اجازت ہے کہ میں 2 مصرے پڑھوں, 1 شعر, اس کے بعد جو چاہے حکم دے. اب میری طرف دیکھو, پورا مجمع جہانگیر سمیت یہ سارے علماء دشمن جو بیٹھے ہوئے تھے سب اس کی طرف دیکھنے لگے ایسا پلٹ کے, کہ آخر بندہ ہے کون, یہ بولنا کیا چاہ رہا. اس نے, اس شاعر نے, جس کا نام عبداللہ علی تھا, عبداللہ ابن علی تھا, اس نے ان علماء کی طرف دیکھا, دیکھ کے کہا ہے علماء دین میرے سر کے اوپر آپ, کیا میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ کو معلوم یہ جو علماء تھے بڑے سرما اپنے آپ کو پوچھا کیا پوچھ رہے, تو کہا یہ بولو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ یالی لحموں کا لحمی یالی دموں کا دمی. سنتے جاؤ, میں پیچھے والوں کو بول رہا ہوں, خاموش سن رہے نہیں. یہ رسول نے کہا ہے, غدیر میں کہا, غدیر کی حدیث ہے یہ, من کنتو مولا فاضا علیون, مولا کے بعد یہ حدیث تھی. اور یہ حدیث دعا ندبہ میں بھی ہے, حدیث قصہ میں بھی ہے, کئی جگہ ملے گی. کہا یہ رسول نے کہا یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی. کیا مطلب ہے اس کا, لحموں کا لحمی یعنی یا علی تمہارا گوشت میرا گوشت, تمہارا فلیش میرا فلیش. دموں کا دمی کا مطلب یا علی تمہارا خون میرا خون, دونوں کا بلڈ ایک ہے. کہا, یہ کہا رسول نے. تو ان سارے علماء نے کہا کہ یس کہا, یس کہا. اب سنو شعر, 400 سال پرانی شاعری ہے. شاعر کہتا ہے کہ گر, غور سے سننا, 2 مصرے خالی, گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے, گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے, تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. گر لحموں کا لحمی حدیث نبوی ہے, تو پھر بے صلی علی نام علی بے ادبی ہے. بس یہ کہنا تھا. مطلب کیا تھا اس کا, کہ اگر انہوں نے علیہ السلام کہا تو اس میں توہین رسالت نہیں ہے, نہیں کہنا توہین رسالت ہے. بس یہ کہنا تھا. جہانگیر نے کہا now you can go. وہ جاہل تھا انگلش.
جا کے نے کہا بابا جاؤ اب تم. انہوں نے بھی کالر کیوں کیا, دیکھو علی بچاتا کیسا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایماندار رہو گے تو علی بچا لے گا, آج کے دور کا امام بچا لے گا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, ایمانداری, لڑکیوں کو بول رہا, لڑکوں کو بول رہا, آنیسٹ رہنا ہمیشہ, بالکل ایماندار, کھڑا رہنا. مومن کی پہچان ٹرانسپیرنسی ہے, ٹرانسپیرنٹ رہنا, آگے اندر جیسا باہر ویسی. گھبراؤ مت, ڈرو مت کہ جھوٹ بول دوں ساس کو. کیوں بولو بھائی, جو ہے وہ بولو, سب بچا لیں گے, مولا بچا لیں گے. میں چھیڑتا نہیں ٹاپک کو. یہ گھر آئے, اب آپ سنو, اب سننا, یہ سیدھا گھر ہے. جب گھر سے چلے تھے انہوں نے اپنی وائف کو کہا تھا, اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میں جا رہا دربار میں, ہو سکتا میرا قتل ہو جائے, تم بیوہ ہو جاؤ, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے, تو تم صبر کرنا, لیکن دامن علی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. بیوی کو سمجھا کے گئے تھے. آج کی زبان میں کفن پہن کر گئے تھے. جب آئے, میری طرف دیکھو, آ کے نوک کیا, دروازے کو نوک کیا. بیوی نے دروازہ کھولا, دروازہ کھولا اینڈ شی واز شاک. اس کا ہسبینڈ کھڑا ہوا ہے, دیکھ کے فوراً سر کو جھکا لیا, جھکا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ سلامت واپس آ گئے. ہر مصیبت پہ شکر, ہر نعمت پہ شکر. یہ اس کی عادت ڈالو, عادت ڈالو, عادت ڈالو. شکر ہمیشہ کرو. ایون دسترخوان پہ بیٹھ کے جب تمہارے سامنے لکھنؤ کا مزے کا کھانا, لذیذ کھانا آئے, تو اپنے دل میں زبان پہ بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل کیا کہ میں یہ کھا سکتا. ورنہ سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لکھنؤ کا, لذیذ کھانا, گرم, لقمہ بھی دوڑا, منہ تک لے کر گئی, کوئی گارنٹی ہے کہ کھا لو گے؟ ملک الموت آ سکتا, روح لے سکتا. یہ غرور مت کرو, یہ تکبر مت کرو کہ میں کھا لوں گا, میں طاقتور ہوں. نو نو نو, جب تک وہ نہیں چاہے, اس کا کرم نہ ہو, کوئی ایک دانہ نہیں کھا سکتا. ایسا ٹرسٹ کرنا اللہ کی ذات پہ. یہ گھر آئے, اب سنو, گھر آئے, بیوی سے گفتگو ہوئی. میں تو ہمیشہ ان کی وائف کو بھی سلام کرتا, ان کے اوپر اور ان کی بیوی اور ان کے والدین, ان کے بچوں پر ایک باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ختم کر رہا میں, واقعہ ہو گیا. اب کیوں سلام کرتا بیوی کو ان کی وائف نے؟ جب یہ بیٹھ گئے, 5-10 منٹ گزرے, پانی وانی دینے, پورا یہ واقعہ یہ لکھا ہوا جو میں پڑھ رہا, دینے کے بعد ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ اب بہت ہو گیا اسلام, گھر میں بیٹھ جاؤ, جان بچ گئی, اب کوئی کام نہیں کرنا دین کا, ہم کو دیکھو, ہمارے بچوں کو دیکھو, بہت کر لیا. کیا بول رہا میں؟ بہت کر لیا, بیٹھ جاؤ, خاموش, بچ گئی جان, شکر ادا کرو, بیٹھ جاؤ. ان کی بیوی نے کہا کہ اے قاضی, اب تک جو کرتے تھے اس سے زیادہ کرو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کم از کم میں روزے محشر بیوی کو صورت تو بتاؤ کہ بیوی میرے شوہر نے آپ کے دین کا کام کیا. ایسی عورت بنو, ایسی لڑکیاں بنو. میں یہ بول رہا, اپنے شوہر کو پش کرو دین کے کام کے لیے, ایمانداری کے لیے. لیکن وہی کام کرے گا جو رزق حلال کھائے گا, جو حرام کھائے گا اس کا شوہر کام نہیں کر سکتا. آنیسٹی کو پیدا کرو. اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا. 12 سال, اس واقعے کے 12 یا 14 سال کے بعد, یا 10 سال کی روایت ہے, کتابیں لکھی بیوی کی پوری. اس لیے کہ دوستو, جب تک وائف کی سپورٹ نہ ہو شوہر کچھ نہیں کر سکتا. کر سکتا؟ سب سر ہلا رہے, نہیں کر سکتا. آہستہ بول رہے اس لیے کہ پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی. جب تک بیوی کی سپورٹ نہ ہو نا, یہ آج کے دور میں بھی ویسی تھا, اس زمانے میں بھی ایسے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. بیوی ہمیشہ دیندار رہنا, مولا آباد رکھے. ہر لڑکی کو بول رہا,
کہ تم دعا یہ کرو کہ اللہ تم مجھے صاحب اولاد کرے کہ میں اپنے بیٹے کو لشکر امام کا سپاہی بناؤں. خالی آمین بولنے سے نہیں ہوتا, you have to do something. شادی جس کی ہو رہی ان لڑکیوں کو بول رہا, جو پریگننٹ ہیں ان لڑکیوں کو بول رہا, اگر اولاد تم کو نہیں ہو رہی تو یہ دعا کرنا کہ مولا مجھے اولاد دو, میں آپ کے لشکر کا سپاہی بناؤں گی, تو اللہ اولاد دیتا تم کو. بہرحال بات تو بہت ہے, میرا وقت بھی ہو گیا. آج سیٹرڈے ہے بول کے میں صبح ارلی مارننگ ٹریول بھی کر رہا ہوں, اور سیٹرڈے بول کے 5-10 منٹ زیادہ ہو گیا. بس میں ختم کر رہا واقعے کو. 10 یا 12 سال میں انہوں نے کتاب لکھی. کتاب لکھنے کے بعد وہ کتاب دشمنان دین نے چرا لی. میں اتنا ہی بولتا, دشمنان دین. وہ کتاب جہانگیر کے پاس پہنچ گئی. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ یہ رابضی ہے, یہ شیعہ ہے. اس میں 12-14 معصومین کی سوانح حیات تھی, بائیوگرافی. بس اب تو پروف ہو گیا کہ یہ رابضی ہے. ہوا کیا, اس نے دربار میں پھر بلایا. پلیز غور سے سننا, دربار ویسے ہی سجا ہوا, علماء بیٹھے ہوئے, یہ ظالم بھی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کال کیا دربار میں کال کر کے کہ آپ آئیے, آپ تو رابضی ہیں, آپ آئیے دربار میں, میرے پیش کیا جائے ان کو. جب یہ دربار میں انٹر ہوئے, میری طرف دیکھو, تو وہی عالم جو 10 سال پہلے ان کو بولے تھے کہ آپ جھوٹ بول دو, پھر وہ بیچارے ہمدردی میں آئے. وہ ان کے لیول کے عالم نہیں تھے. قریب آئے, قریب آ کے کہا کہ قاضی صاحب آپ جا کے جہانگیر کو سوری بول دیں, معافی مانگ لیں, تو آپ کی جان بچ جائے گی. اب ان کا جملہ سننا قاضی کا, اصل وہ جملے کے پورا واقعہ پڑھا میں نے. کہا آپ سوری بول دو, معافی مانگ لو, تو آج تمہاری جان بچ جائے گی. یس میں شیعہ تھا, میں نے چھپایا تھا, سوری بول دو. سوری بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے پلٹ کر اس عالم دین سے کہا کہ نہیں, میں سوری نہیں بولوں گا, اس لیے کہ اگر آج میری شہادت ہوگی تو ہندوستان میں شیعت مضبوط ہو جائے گی. دوستو, شیعت کو مضبوط کیا, کام کیا پورا. میرے 3 دن کی خلاصہ ہوا کیا, جہانگیر نے بلا کے کہا کہ تم رابضی ہو؟ انہوں نے کہا یس میں رابضی ہوں. تو کہا یار تم تو اتنے ایماندار ہو. تو کہا شیعی تو ایماندار ہوتا. ہائے ہائے. کہا تم ہمیشہ سچ بولتے ہو. کہا شیعی تو سچ بولتا. دیکھو کیسے پروپوگیشن کر رہے امام علی کے ٹیچنگز کو. کہا اس کے بعد ختم ہو گیا واقعہ, مجلس ختم ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا, جو ظالم جہانگیر کہتا ہے کہ تم کو پھانسی دے دوں گا. تمہاری میں کتنی آسانی سے بول رہا, تم تیار ہو یہ امتحان کے لیے؟ تم کو پھانسی دی جائے گی, تمہاری زبان کاٹی جائے گی. سوچو ظلم. میں آسانی سے پڑھ رہا, آپ آسانی سے سن رہے. ہم نے کیا امتحان دیا مولا کے لیے, بڑے شیعہ بنے. بابا دعا کرو کہ مولا مجھے امتحان میں کامیابی دو. آج کے دور میں یہ زبان نہیں کٹتی, آج کے دور میں یہ جان کو نہیں دینا ہے. آج کے دور میں شیعت کو مضبوط کرنا ہے, اپنے کردار سے, اپنے اخلاق سے, اپنے علم سے. انہوں نے کہا کہ تیری زبان کاٹ دوں گا, ہاتھ کاٹ دوں گا, پھانسی دے دوں گا. انہوں نے کہا میں, اور تیری اوپر 100 کوڑے ماروں گا. انہوں نے کہا میں تیار ہوں. اتنا بڑا آدمی. پھانسی دی گئی. جلاد نے زبان, میں کتنی آسانی سے بول رہا, زبان کاٹی, کوڑے مارنا شروع کیا. 50 کوڑے پہ یہ شہید ہو گئے. ان کی لاشا پڑا تھا, لاشے کے اوپر 50 کوڑے اور مارے گئے. اب سنو دوستو پورا کنکلوژن 1 منٹ میں. لاشا پڑا ہوا, جہانگیر کا حکم ہے کہ کوئی ان کو دفن نہ کرے. 3 دن تک لاشا پڑا ہوا. 3 دن کے بعد شہزادی کونین نے کچھ سادات گوالیر میں آئے تھے, ان کے خواب میں آ کے سیدوں سے کہا کہ میرا بیٹا ہے, اس کو جا کے دفن کرو. 3 دن میں دفن تو ہو گئے. اب میں یہ پوچھتا چھوٹے امام بارگاہ میں یہ مجمع سے, تم انصاف سے بولو کہ آج زندہ کون ہے؟ جہانگیر زندہ ہے یا نور اللہ شوستری زندہ ہے؟ شہید ثالث زندہ ہے یا جہانگیر زندہ ہے؟ کام کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مولا حسین امام علی کے لیے کام کرو گے تو اپنا, جب تک ان کا نام باقی رہے گا تمہارے نام کو باقی رکھیں گے.
ان کا نام قیامت تک باقی ہے. بس کام کرو دوستو. پورے 3 دن کی مجلسوں کا خلاصہ تھا کہ if you work for امام you are always there. اب وہ لحد میں جہانگیر کے اوپر تو عذاب ہے, ان کی لحد میں کیا ہے؟ محلات ہیں, نہریں ہیں. ہر مذہب و ملت کا انسان جا کے وہاں دعا مانگتا ہے. فیض حسینی ان کی قبر سے جاری ہے. نہیں کام کرنے کا 400 سال کے بعد بھی آج وہ زندہ ہے. اللہ بول رہا کہ جو میری راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے اور ہمارے پاس سے رزق پا رہے. سمجھ میں آ گئی؟ بس 3 دن کی خلاصہ یہی تھا کہ ہم کو امام کے لیے کام کرنا ہے اور آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. میں ایک بات کہتا قاضی نور اللہ شوستری سے, اللہ آپ کے درجات کو بلند کرے, آپ کے والدین, آپ کی بیوی, آپ کے بچوں کو اعلی علین میں جگہ دے. لیکن قاضی صاحب 3 دن تک آپ کا لاشا دھوپ میں تھا, 3 دن کے بعد دفن ہو گیا. آپ کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. آپ کی لاش کو پامال نہیں کیا گیا. لیکن ایک غریب کا لاشا تھا, ایک آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا, ایک مظلوم کا لاشا تھا کہ شام غریبوں کی رات جب آئی, اور ایسی رات کہ ایک کے بعد دوسرا خیمہ جل گیا, سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں بیٹھی ہوئی. رات کے ایک حصے میں سیدانیاں بیٹھی ہوئی ہیں. فضا نے آ کے شہزادی زینب سے کہا کہ بی بی غضب ہو گیا. بی بی نے کہا کہ اور کیا غضب ہوگا, میرا بھائی مار ڈالا گیا. تو کہا نہیں بی بی غضب ہو گیا, یہ ہوا کہ لشکر یزید نے یہ اعلان کیا کہ حسین اور حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کو پامال کریں گے. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا. پامال کس کو کہتے تھے؟ لاشیں کو رکھتے تھے, اس پہ گھوڑوں کو دوڑا دیتے تھے. تو عزیزو جیسی یہ اعلان ہوا, ہر کے قبیلے والے آگے بڑھے, آگے بڑھ کے کہا عمر سعد ہم یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے, ہمارا سردار تھا, اس کے لاشے کو پامال نہیں کرنا. تو عمر سعد نے کہا ہر کے لاشے کو الگ کر دو. حبیب کے قبیلے والوں نے حبیب کے لاشے کو الگ کیا, مسلم کے قبیلے والوں نے مسلم کو, سعید کے قبیلے والوں نے سعید کو. عزیزو اب عمر سعد کا جملہ سنو. عمر سعد نے اعلان کیا کہ جس کا جو وارث زندہ ہو وہ اپنے اپنی وارثوں کی لاشوں کو الگ کر لے. ساری لاشیں الگ ہوئی. ایک فاطمہ کے لال کا لاشا تھا. زینب دیکھ رہی تھی کہ مولا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ رہے. زینب مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا, جس کا لاشا پامال کر دیا گیا. پروردگار میرے مولا حسین کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل. سب مل کے آمین بولو. خاص دعا کا وقت. پروردگار یہ مجالس میری مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جن مرحومین کے لیے یہ مجالس رکھی گئیں اللہ ان چاروں جوانوں کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار میرے مظلوم بیوی کا واسطہ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب ہوں. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے. تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. رزق میں برکت دے. رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا فرما. ہمارے مراجوں کو سلامت رکھنا.
میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ یہ چاروں جوانوں کے لیے پڑھے، اپنے اپنے سارے مرحومین، یہ امام برگاہ بنانے والے چھوٹے امام برگاہ اور سید نور اللہ شوستری، ان کے والدین، ان کی بیوی، ان کے بچے، سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔